اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزاد شوکت پروگرام صنعت و معیشت آپ کے ساتھ۔ ہمارے لیے آج بہت بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم الیکشن تو ہو گئے لیکن حکومت کون بنائے گا؟ صنعت اور معیشت کی ترقی کی ضمانت کون دے گا؟ کیا 10% ووٹ لینے والی پارٹی جس کو کہ 90% لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہو وہ حکومت میں آ کے اپنے 10% لوگوں کے لیے کام کرے گی کہ 100% پاکستانیوں کے لیے کام کرے گی؟ ناظرین، ہمارے لیے آج کے الیکشن میں یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ جو 90% ریجیکشن والی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ کس طریقے سے 100% پاکستانیوں کے لیے کام کرے گی؟ کیا کوئی ایسا قانون ہے، کیا کوئی ایسی پالیسی ہے جو اس آنے والی حکومت کو بائنڈ کرے، مجبور کرے کہ وہ 100% پاکستانیوں کے لیے کام کرے؟ اگر ہم ہسٹری میں جائیں ناظرین، 1947 سے لے کے آج تک پولیٹیکل پارٹیز آپس میں اس طریقے سے لڑتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی دشمنی رکھتی ہیں کہ آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا ان کو فکر نہیں۔ ہم آج کس طریقے سے پولیٹیکل بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اس کا ان کا فوکس۔ کیا کوئی ایسا قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ صرف پاکستانی بن کے پاکستانی کے تحت، پاکستانی ہونے کے تحت پاکستان کے لیے کام کریں؟ ناظرین، جو ایتھیکل گراؤنڈز ہیں وہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کیا ہماری پالیٹکس ایتھیکل ہے؟ کیا ایک مجرم، ایک ملزم یا قیدی نمبر 804 کیا وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ جیل سے باہر آئے گا؟ جس طریقے سے نواز شریف صاحب پہ کیس واپس ہوئے کہ کیا ایسی سچویشن ہے کہ ان تمام پارٹیوں میں مصالحت ہو جائے اور پاکستان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں؟ ناظرین، یہ وہ کویشچن ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ 90% ریجیکشن بھی ہے لیکن 10% والی پارٹی ہمارے سر پہ بیٹھی۔ ابھی ہمارے پاس کوئی اتنی فگرز نہیں آئیں کہ 2024 میں کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، لیکن پھر بھی کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی کہ 2018 میں 5,34,00,000 کے قریب رجسٹرڈ ووٹر تھے، لیکن آج 2024 میں 12,85,00,000 رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ ناظرین، اگر میں اپنی ڈائری سے دیکھوں تو 2018 میں 1,68,00,000 ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی نے اور 149 سیٹیں جیتی تھیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا ناظرین 1,68,00,000، اس وقت ہماری آبادی 20-22 کروڑ ہوگی لیکن رجسٹرڈ ووٹر صرف 5 کروڑ تھا۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو پارٹی جس نے 149 سیٹیں جیتی تھیں اس نے حکومت بنائی تھی، 22 کروڑ عوام میں سے صرف 1.5 کروڑ ووٹ تقریباً ایوریج لیے اور حکومت میں آ گئے۔ باقی جو پارٹیز تھیں، نون لیگ کو 1,28,00,000، 70,00,000 پاکستان پیپل پارٹی کو اور 20-30 لاکھ ٹی ایل پی کو اور ادھر دوسری پارٹیز کو پڑے۔ جس طریقے سے کہ انہوں نے ووٹ لیے، اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو باقی پارٹیز کو جو پڑے وہ تقریباً 2 کروڑ اور 30 لاکھ سے زیادہ پڑے۔ اگر ہم صرف ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں اسی کا انالیسس کریں ناظرین تو اس وقت پی ٹی آئی کو 1,68,00,000 اور باقی پارٹیز کو جو ووٹ ڈالے گئے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ 2 کروڑ 30 لاکھ 2 کروڑ 40 لاکھ کے قریب تھے ناظرین۔ لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں حالانکہ اس پارٹی کو جس کو ریجیکٹ کیا گیا میجورٹی کے ساتھ لیکن اس نے حکومت بنائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیفیکٹو سسٹم ہے، ہمارا لیگل فریم ورک ناقص ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں، آج کے دن میں اگر ہم اس کو انالیسس میں جائیں تو جس دن الیکشن کمیشن ہمیں ایکچوئل ڈیٹا دے گا کہ کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، کس پارٹی کو کتنے پڑے ہیں اور کس پارٹی کے پاس کتنے ریجیکٹ، دوسرے لفظوں میں کتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ ابھی جو انفارمیشن ہے اس کے تحت تو کم از کم جو نون لیگ کو ووٹ پڑ رہا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا 2018 میں تھا، اور پیپل پارٹی کا بھی ووٹ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا 2018 میں تھا۔ انڈیپینڈنٹ کو کتنا پڑا اس کی کوئی فگر نہیں ہے، ٹی ایل پی کو کتنا پڑا اس کی کوئی فگر نہیں ہے، جماعت اسلامی کو کتنا پڑا اس کی کوئی فگر ہمیں انٹرنیٹ سے نہیں ملی۔ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ناظرین ایک پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ جب ایک پارٹی جس کو میجورٹی نے ریجیکٹ کیا کیا وہ حکومت بنا سکتی ہے؟ یہ کوشچن ہے اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے، ایوان میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں سے۔ بالکل بنا سکتی ہے، لا تو یہ کہتا ہے۔ لا کے تحت بنا لیا تو کیا وہ اب صرف اپنے 10% لوگوں کے لیے کام کرے گی جن لوگوں نے انہیں ووٹ ڈالا، یا وہ 100% پاکستانیوں کے لیے کام کرے گی؟ ناظرین، وقت اور ہسٹری تو یہی بتاتی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی رول کر رہی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بزنس کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ورکر ان کی کمائی بڑھتی ہے، ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ جتنی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بوسٹ آ جاتا ہے۔ مثلاً اگر نواز شریف کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی نواز شریف آتے ہیں تو ٹریڈر کی لاٹری نکل آتی ہے،
لیکن ایک طرف تو ان کی ٹریڈ ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں, دوسری طرف چونکہ فائنینشیل ریفارمز نہیں ہیں تو وہ دوسری طرف اسکیوز بھی ہوتی رہتی. اسی طریقے سے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہسٹری میں رہی ہیں انہوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے کام شروع کیا, لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ آنے والی حکومت کام کرے تو پاکستانیوں کے لیے کرے. ناظرین, اس سلسلے میں چونکہ 2013 2018 اور آج تک مختلف ایوانوں میں, مختلف چیمبر آف کامرسز میں, مختلف اسٹیٹ آن آرگنائزیشن میں پریزنٹیشن دے دے کے تھک گیا کہ کس طریقے سے ہم پاکستانیوں کو ان پرابلم سے باہر نکلنا ہے. لیکن اب مجھے قدرت نے موقع دیا, یہ نیا چینل اسپیشل ٹی وی, اس پہ بیٹھ کے میں بات کروں. پروڈیوسر صاحب کا, آنر کا, عبدالرشید مرزا صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ایک پوائنٹ پکڑتے رہیں, اس کا سولوشن نکالتے رہیں. میں نے ایک اور اس معاملے میں مشورہ کیا دوستوں سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کنسلٹیٹو پروسیس شروع کرتے ہیں, مشاورتی عمل شروع کرتے ہیں, جس کے تحت ہر آنے والے لمحے میں ہم ہر روز ایک پوائنٹ ریز کیا کریں گے, تمام پاکستانیوں کو وہ شیئر کیا کریں گے, تاکہ ان سے مشورے میں جو ہمارا ایشو ہے اس کے اوپر رائے لی جا سکے. اور اینڈ آف دا ڈے 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد جب مشاورتی عمل کمپلیٹ ہو تو ہم اس سچویشن میں ہوں گے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوگا اور ہم اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ریسرچ ہے, اس مشاورتی عمل میں ہمارے پاس یہ ریزلٹس ہیں, اس کے تحت آپ لاز کو چینج کرنے کی کوشش کریں. ناظرین, ہماری غلطیاں کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں 2018 میں نون لیگ جاتے جاتے LGBT وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس کر گئی, لیکن ٹرانسجینڈر ایکٹ پڑھا نہیں. پی ٹی آئی جاتے جاتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ سائن کر گئی, لیکن پڑھا نہیں. اس لیے ناظرین کہ جو ہمارے لا میکر ہیں, اگر ان کو ان کے پولیٹیکل ہیڈ نے کہہ دیا کہ اس کو پاس کرنا ہے تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر وہ پڑھتے تو ان کو پتا ہوتا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں کیا مسئلے مسائل ہیں. اگر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ پڑھتے تو ان کو پتا ہوتا کہ اس میں کیا مسائل ہیں. ناظرین, جب تک فائنینشیل ریفارمز اور اس سے لنک پالیسیز کمپلیٹ نہیں ہوں گی تب تک ہماری صنعت اور معیشت کمزور رہے گی. اس پروگرام کے توسل سے میری یہ کوشش ہے ادنا سی کہ میں تمام پاکستانیوں کو, خاص طور پر جو ہمارے طالب علم ہیں جو یونیورسٹیز میں ماسٹر ڈگری کی طرف جا رہے ہیں, خاص طور پہ وہ پروفیشنلز جو اس وقت اپنی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں کاروبار میں یا کسی سروس میں, اور خاص طور پہ لا میکر جو کارپوریٹ پریکٹس کر رہے ہیں اور لا میکنگ پروسیس کا حصہ ہیں, ان سب کے لیے یہ ایک ایسا ایکسکیوز ہوگا, ایک ایسی جو کنسلٹیٹو پروسیس میں کہ اس کی بیس پہ وہ آگے سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ ہمارے لیگل فریم ورک میں کیا کیا خامیاں ہیں. اب اس میں ہم نے سب سے پہلا جو پوائنٹ اپنے کنسلٹیٹو پروسیس میں پکڑا ناظرین 1-2 ہفتے پہلے, وہ یہ تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے ڈیفیکٹو ہے. ہم نے اگر اس کو دیکھیں, ایک چھوٹا سا میں پوائنٹ اپنے کمپیوٹر سے مدد لیتا ہوں کہ جو پہلا ہم نے لیا تھا پوائنٹ, اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کمپلیٹ لاز بریکٹ میں لیگل فریم ورک شیل پروموٹ جسٹس, انکمپلیٹ لاز شیل آلویز پروموٹ انجسٹس. یہ پہلا ہم نے کنسلٹیٹو پروسیس ڈسکشن نمبر 1 ہم نے یہ سرکولیٹ کیا ٹو گیٹ فیل کہ ہمارے پروفیشنل اس میں کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. اس میں ہم نے کہا جی انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آن اسلامک رول شیل نیور برنگ کمپلیٹ لیگل فریم ورک ان اکارڈنس ٹو انجنکشنز آف اسلام. اردو میں یہ کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, منسٹر آف فائنانس ہماری کیئر ٹیکر ہیں ڈاکٹر شمس اختر, ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے, آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے میسیج ہے کہ جب تک ہم وہ اصول جو جنرلی اسلام میں اسپیسیفکلی اسلام میں ہمیں دیے ہیں, جب تک ہم ان کو پراپر انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, ہم اپنے لاز کو کمپلیٹ کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں آئیں گے. یہ پہلا پوائنٹ. اس کنسلٹیٹو پروسیس ایجنڈے میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو ہمارے لاز ہیں اگر وہ کمپلیٹ ہو جائیں تو ہمارے معاشرے میں انصاف آ جائے گا. انصاف اس وقت آئے گا ناظرین جب ہمارے لاز اس طریقے سے کمپلیٹ ہوں, جو آنیسٹ جج ہے, جو آنیسٹ ایس ایچ او ہے, جو آنیسٹ بیوروکریٹ ہے, جو آنیسٹ سرکاری ملازم ہے, اس کو پتا ہے کہ میں اس کمپلیٹ لیگل فریم ورک میں میرے پر چیک اینڈ بیلنسز ہیں اور میں نے یہ ڈیسیژن کرنا ہی کرنا ہے. کوئی بھی سفارش آ گئی, کسی طرح کی بھی سفارش آ گئی, وہ اس کے پاس ایکسکیوز ہوگا. کسی قسم کا سب سے بڑا لائر بھی آ گیا تو مجرم کو وہ بچا نہیں پائے گا اگر لا کمپلیٹ ہے. اگر لا میں لکونہ ہے, اگر لا انکمپلیٹ ہے, تو یہ جج اور لائر دونوں کی مرضی ہے وہ انصاف بیچ دیں یا انصاف کر دیں.
انصاف بک گیا تو انصاف کا تو جنازہ ہی ہے. اگر انصاف کر دیا ایز پر لا لیکن حقیقت میں انصاف نہیں ہے تو یہ انصاف نہیں ہے. یہ پہلا پوائنٹ. ناظرین میں اسکرین پہ یہ شیئر کروں گا پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کر کے کہ اس پوائنٹ کو اسکرین پہ شیئر کر دیں. دوسرا پوائنٹ ہم نے یہ کہا کہ گڈ گورننس ود افیکٹو اینڈ کمپلیٹ لیگل فریم ورک از مینڈیٹری فار ڈیولپمنٹ آف پاکستان. ناظرین گڈ گورننس تو بہت ضروری ہے لیکن گڈ گورننس اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ لا کمپلیٹ نہ ہو. ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا جی گڈ گورننس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. میرا ان سے کنسرن یہ تھا کہ گڈ گورننس از اے ٹارگیٹ which is not possible with incomplete or ineffective legal framework. دوسرے لفظوں میں گڈ گورننس ہمارے مسائل کا حل ہے جب ہمارے لاز کمپلیٹ ہو جائے. ناظرین اس معاملے میں جتنا ہمارا فریم ورک ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی طرف جائیں گے تو ہم گڈ گورننس اچیو کر لیں گے. ناظرین یہ ہے پہلی ریکویسٹ تھی کہ کمپلیٹ لیگل فریم ورک ہو جائے. دوسری ریکویسٹ ہے گڈ گورننس کا ٹارگیٹ ہم اس وقت اچیو کریں گے جب ہمارا لیگل فریم ورک کمپلیٹ ہو جائے. تو دونوں کام میں ہم پاکستانیوں کی انگیجمنٹ انوالومنٹ نہیں ہے. یہ وہ پارٹیاں جو ایوانوں میں بیٹھی ہیں, کسی نے 10% ووٹ لیے ہیں تو کسی نے 8% ٹوٹل پاپولیشن کا ووٹ لیے ہیں, یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے 10% یا 5% کے لیے کام نہ کریں, پورے پاکستان کے لیے کام کریں. تو اسی میں ان کی سروائیول بھی ہے, اسی میں ان کی رسپیکٹ بھی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ریسرچ ورک جو اسلامک لاز کو جس کے تحت ہم نے اپنے پاکستان کو حاصل کیا تھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو پروسیس ہے اس میں بھی بہت کمیاں ہیں. اگر اس پروسیس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا لیگل فریم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ ناظرین تھا کمپلیٹ لیگل فریم ورک از مینڈیٹری ٹو انشور اکنامک جسٹس. This shall prevent all related crimes including robberies, cheating, theft. This way deception shall be eliminated. Point concern apprehension یہ ہے کہ incapable leadership fail to develop effective legislation. ناظرین میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن, حدیث, شریعہ میں, اسلامک شریعہ میں ہمارے لیے ایک کمپلیٹ میسج ہے. ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمیں مکمل میسج دیا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی قسم کی ڈنڈی نہیں ماری, کسی قسم کی کمی نہیں رکھی, کسی قسم کی کجی نہیں رکھی. یہ میسج اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک 100% کمپلیٹ پہنچایا ہے. تو ہمارا ڈسکشن پوائنٹ نمبر 3 اس پوائنٹ پہ بیس کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے میسج کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو کہ کمپلیٹ ہے تو ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم اپنے لیگل فریم ورک کو ڈیولپ کر سکیں تاکہ ہم معاشی صنعتی ترقی کر سکیں. اگر ہمیں معاشی طور پر ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہونا ہے تو ہمیں اللہ کے احکامات کو 100% انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے علیحدہ سے کنسلٹیٹو پروسیس شروع کرنے چاہیے. ناظرین اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اسلامک سسٹم میں انصاف کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے, ایسی کیا حکمت ہے اسلامک لاز میں کہ جس کے تحت امن ہی امن ہوتا ہے اگر اسلامک اکنامک سسٹم رول کر رہا ہو. تو ناظرین اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ڈسکشن نمبر 4 ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم میں جو کرائم اسٹریٹجی, پریونشن آف کرائم اسٹریٹجی ہوتی ہے تاکہ انصاف آ سکے. پریونشن آف کرائم اسٹریٹجی کیا ہے ناظرین کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے اسلامک لا میں جو ہم لوگ معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں کرائم ہونا ہی نہیں چاہیے. کرائم اگر نہیں ہے تو امن آ جائے گا. کرائم ہونے کے بعد سزا کی طرف جائیں, سزا کے پانے کے لیے یا وہاں سے جان چھڑانے کے لیے جوڈیشری کی طرف چلے جائیں, یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس معاشرے میں, اس ملک میں, اس دنیا میں امن ہی امن دیکھنا ہے تو کرائم کو سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اسلام میں سزائیں اس لیے رکھی ہیں کہ اس سزا کے ڈر سے کوئی کرائم نہ کرے. لیکن ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں ناظرین, ایک باپ اپنے بچے کے لیے ڈاکہ ڈالنے پہ مجبور ہے, ایک باپ اپنے گھر میں کھانا لے کے جانے کے لیے پراپرلی رشوت لینے پہ مجبور ہے, ایک دکاندار اپنا لاس پورا کرنے کے لیے ڈنڈی مارنے پہ مجبور ہے. وہ دکاندار جس نے جب پرچیزز کی تھی, مثلا اس نے مینگو خریدے, سیب خریدے یا کوئی بھی پروڈکٹ خریدی, جس سے اس نے خریدی اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, اس کو گھٹیا پروڈکٹ دے دی گئی, تو وہ مجبور ہے اپنا لاس پورا کرنے کے لیے اس کو بھی لاس پہ اس کو بھی ڈنڈی مارنی. ہمارے ملک میں اس ڈیفیکٹو لیگل سسٹم میں بینیفیشری صرف کرپٹ آدمی ہے.
اگر میں بے ایمان ہوں تو میں اس سسٹم کا بینیفیشری ہوں. اگر میں ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہوں ناظرین تو یہ ڈیفیکٹو سسٹم مجھے ایمانداری سے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ڈسکشن پوائنٹ نمبر 4 ناظرین آپ اسکرین پہ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کلیئر کٹ ہے کہ ہم نے جب تک کرائم پریونشن اسٹریٹجی پہ عمل نہ کیا ہم اس وقت تک معاشرے میں انصاف نہیں لا پائیں گے. Islam dictates about the legal framework that ensure prevention of crime in society. Crime prevention strategy is key for developed Pakistan. Do you agree? اس کے معاملے میں ناظرین کہ جب تک ہمارا لیگل فریم ورک اسلام کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک کرائم ہوتے رہیں گے. آج کا جو سسٹم ہے ناظرین اس کے تحت ہم کرائمز روک نہیں سکتے. ہم نے 4 پوائنٹ ناظرین ڈسکس کیے ہیں کہ ہم کس طریقے سے لیگل فریم ورک کو لے سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہم 5واں 6واں 7واں پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد شوکت پروگرام صنعت و معیشت کے ساتھ. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مشاورتی عمل شروع کیا ہے جس کے تحت تمام پروفیشنلز کو اسٹوڈنٹس کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا حصہ بنے. جب وہ اس کا حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم اس سلوشن کی طرف اس حل کی طرف جائیں گے جس میں ہم پاکستانی پرابلم میں جو ٹریپ ہو چکے ہیں اس کا حل نکالنے میں کامیاب ہوں گے. ہم نے بریک سے پہلے 4 پوائنٹ ڈسکس کیے کہ جس میں انکمپلیٹ ڈیفیکٹو لیگل سسٹم کی وجہ سے نہ تو گڈ گورننس پاسبل ہے نہ ہی کرائم کنٹرول ممکن ہے. کرائم کنٹرول ممکن اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم کمپلیٹ لیگل سسٹم میں ہوں, جب جج امپاور ہوگا کہ کمپلیٹ لا کے تحت وہ اپنا فیصلہ لکھ سکے. سر اگلا پوائنٹ ہے ناظرین کہ 1947 سے لے کے آج تک ایون اگر میں بات کروں کہ پچھلے 200 سال میں مسلم امہ نے فائنینشیل اکنامکس میں کوئی ریسرچ کی. میں نے کتابیں پڑھی کچھ حضرت شاہ ولی اللہ, مولانا احمد رضا بریلوی, مولانا مودودی صاحب. ان تمام کی کتابوں میں جو اسلامک اکنامک سسٹم کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اکنامکس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, لیکن فائنینشیل اکنامکس ایک ایسا ایریا ہے جو کہ ان کی نظر سے نہیں گزرا. آج کا فائنینشیل سسٹم ان یہودیوں نے کریٹ کیا جو کہ فائنینشیل اکانومسٹ ہیں. آج IMF ورلڈ بینک کے پیرول میں دنیا کے ٹاپ ناچ فائنینشیل اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے ناظرین اسلامک اکنامک سسٹم میں what is the role of financial economics in law making process. کہ لا میکنگ پروسیس میں فائنینشیل اکنامکس کا رول کیا ہے. کیا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں, مسلم ممالک ہیں, ان میں کہیں فائنینشیل اکنامکس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے؟ ناظرین اس کا جواب ہے کہ میرے علم میں ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ ہاتھ میں نہیں آئی جس میں میں کہہ سکوں کہ سعودی عرب میں فائنینشیل اکنامکس میں یہ ریسرچ ہوئی ہے, ملیشیا میں یہ ریسرچ ہوئی ہے. ہاں جو ریسرچ اسلامک فائنینس میں بحرین میں, ملیشیا میں, سعودی عرب میں, ایون UAE میں, انگلینڈ میں اسلامک بینکنگ کو جس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے ناظرین وہ فائنینشیل اکنامکس کی روح میں اسلامک قوانین کے تحت وہ ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو ہے. اور فائنینشیل اکنامکس میں اگر دیکھیں تو ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو از نیٹ پروفٹ, اور ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو میں جو نیٹ پروفٹ ہے وہ آج کے پوری دنیا کے سسٹم کے تحت وہ لیگل پروفٹ ہے. اسلام کے تحت وہ حلال پروفٹ نہیں ہے. سو اگلا ڈسکشن کا پوائنٹ ناظرین یہ ہے کہ لا میکنگ پروسیس میں فائنینشیل اکنامکس کے رول کو اگر اگنور کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فائنینشیل اکنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم وہ ڈیٹا بیس تیار کریں جس کی بیس پہ جو ہمارا لیگل فریم ورک ہے وہ اپ گریڈ ہو سکے, اپ ڈیٹ ہو سکے. اس میں نوٹ جو ہے اسلام ڈکٹیٹس اباؤٹ دا رولس ٹو ہیو ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج ویئر ایز کرنٹ لاز فیورز commercial side of lending, it is legal to earn fixed profits interest under protection of laws. جبکہ اسلامک اکنامک سسٹم اسلام یہ کہتا ہے, شریعہ یہ کہتی ہے کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی جس میں ایک پارٹی کے لیے لاس ہے اور دوسرے کے لیے گین ہے وہ حلال نہیں ہے. ایک پارٹی جو ویلیو نیگوشیٹ کر رہی ہے دوسری پارٹی سے جو ویلیو نیگوشیٹ کی ہے, جب وہ ٹریڈ ہو تو ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج ہونا چاہیے. لیمن ٹرم کی بات کرتا ہوں ناظرین, اسلام میں ڈنڈی مارنے والے کے لیے اجازت نہیں. اسلام میں اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں اور اس جو چیز بیچ رہا ہوں وہ کھجوریں بیچ رہا ہوں اور اس کی کوالٹی وہ وہی ہے جو خریدنے والا لینا چاہ رہا ہے اور میں نے اس کی پرائس 100 درہم رکھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 درہم کے ایکویولنٹ میں نے اس کو کھجوریں دینی ہیں.
اگر اس میں ڈنڈی ماروں گا 100 درہم کے ایکویلنٹ اگر 1 kg کھجور دینی تھی وہ میں نے 1 kg نہیں دی 900 گرام دیا ہے تو وہ ڈنڈی ہے ناظرین, وہ ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو ہے. اسی طرح جتنی لینڈنگ پروڈکٹس ہیں اسلامک بینکنگ میں اگر وہ ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو ہے تو وہ حرام ہے, اگر وہ ایکول ایکسچینج آف ویلیو ہے تو وہ حلال ہے. تو اگلا پروسیس جس میں نے تمام مفتی حضرات سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنے تاکہ ہم جو فائنینشیل ریفارمز ہیں, جو فائنینشیل لاز ہیں, ان کو اس طریقے سے اپ گریڈ کر سکیں کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ سے باہر آ جائیں. ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, ہم ڈسیپشن میں ہیں, ہمیں اس طریقے سے دھوکہ دیا گیا ہے کہ اسلامک بینکنگ حلال ہے, 100% حلال ہے, اس میں آنکھیں بند کر کے کام کرو کیونکہ فلانے مفتی نے کہا ہے. ناظرین اگر ہم فلانے مفتی کی کہنے پہ آنکھیں بند کر کے کام کریں گے تو یہ بھی شرک ہے. سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت کلیئر کٹ 30 یا 31 ہے, کلیئر کٹ ہے کہ اگر ہم بلائنڈلی آنکھیں بند کر کے اپنے مفتیوں پہ, اپنے راہب پہ, اپنے درویشوں پہ عمل کریں گے کہ جنہوں نے فتویٰ دیا ہوا بغیر نالج کے, تو ہم شرک کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلامک بینکنگ اگر یہ فائنینشیل لاز ہمارے اسلام کے خلاف ہیں, ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو ہے, تو ہم نے اسے باہر کیسے آنا ہے. تو 5 نمبر پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو آور کنسلٹیٹو پروسیس. ناظرین اگلا پوائنٹ ہے کہ اسلام انشور ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج دیٹ انشور جسٹس. کرنٹلی دیر از نو ریسرچ بیسڈ انفارمیشن. UAE میں مجھے موقع ملا, منسٹری آف انٹیریئر, ادھر سینٹرل بینک سعودی عرب میں موقع ملا, عمان میں نے کوشش کی, انگلینڈ میں میں اس وقت گیج ہو رہا ہوں کس دوستوں سے کہ جو ریسرچ ورک ہے جو ایز پر ٹرو شریعہ ہے اس کے اوپر کتنی انفارمیشن اویلیبل ہے. ناظرین بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے آپ کو کہ ملیشیا میں جو کنسلٹیٹو پروسیس ہوئے 2001-2002 میں, جو 1999 ربا کیسز کے بعد شروع ہوئے, انہوں نے اس بات پہ ریسرچ نہیں کی کہ اسلام حلال بینکنگ کیسے پروموٹ کرے گا. انہوں نے اس پوائنٹ پہ ریسرچ کی کہ کنونشنل بینکنگ کو حلال بینکنگ یا اسلامک بینکنگ کیسے کر سکتے ہیں. بینکنگ وہی ہے, کس طریقے سے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے. یہ ملیشیا میں ہوا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی ایسی پروڈکٹ جو اسلام کو یا مسلمانوں کو پروموٹ کرتی ہے جس سے خطرہ ہو نان مسلم کو, وہ پورے یورپ میں, پوری دنیا میں اس کی آواز نہیں ہے. لیکن اسلامک بینکنگ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جاتا ہے. ایون جیوز اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ اسلامک بینکنگ وہی کام کرتی ہے جو جیوز نے اپنے فائنینشیل سسٹم میں کریٹ کی ہے. یہ حلال بینکنگ نہیں ہے. اس کے اوپر میری تمام مفتی حضرات سے درخواست ہے کہ سر ہم اس اللہ کے ساتھ جو جنگ ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے جو مشاورتی عمل ہے اس کا حصہ بنے. ہم 20, 30, 40, 50 لوگ ایک کمرے میں تمام مفتی حضرات بیٹھ جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کنسلٹیٹو پروسیس میں جو فائنینشیل اکنامکس ہے اس میں جو فائنینشیل سسٹم کھڑا ہوا ہے اس کے اندر ریالٹی کیا ہے, کس طریقے سے یہ بارور کے لیے میتھمیٹکس آف لاس ہے, نقصان کا ہی نقصان ہے, اور جو لینڈر ہے اس کے لیے گین ہی گین ہے دنیاوی. تو اس لیے چھٹا پوائنٹ اس امپورٹنٹ رہا کہ ہمیں ریسرچ بیس انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے جو اقتدار اعلیٰ میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. 1959 سے لے کے آج تک ول پاور نہیں ہے, نیت ہی نہیں ہے, لیکن اب پاکستان کے پاس ٹائم نہیں ہے. پاکستان کو ترقی کرنی ہے, پاکستان کو ترقی یافتہ بننا ہے. پاکستان کو ترقی یافتہ بننے کے لیے آپ لوگوں کو یہ کام کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے ناظرین تو نیکسٹ حساب کتاب تو ججمنٹ ڈے میں ہونا ہی ہونا ہے. نیکسٹ پوائنٹ, ایجنڈا نمبر 7, اسلامک سسٹم کا جو ایجنڈا نمبر 7 ہے ناظرین, اس میں کہ اسلام ریویلز the guidelines and values that can help people achieve fairness and equality in their personal and collective affairs. Islam is a complete message. It elucidates principles leading to justice. Question یہ ہے کہ is there any Islamic solution within Pakistan legislative framework to address the economic and financial crisis caused by these fitnas? اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو ہم پاکستانی کو رائٹس کو سیکیور کرتا ہے, لیکن ہمارے پاس جو اسلام نے گائیڈ لائنز دی ہیں وہ کیا ہے, اس کے تحت مساوات ہی مساوات ہے, اس کے تحت پوری دنیا میں امن ہی امن ہے. اسلامی قوانین جس طریقے سے پکڑ لیں, جو انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے وہ امن ہی امن ہے. جو فتنہ کریٹ کرتا ہے اس کے لیے یہ امن نہیں ہے, جو شرارتیں کرتا ہے اس کے لیے, لیکن اس کے شر سے باقی دنیا محفوظ رہے, اس فتنے کو ایلیمنیٹ کرنے کے بھی لاز ہیں. ہم پاکستانیوں کو جو فائنینشیل اکنامک انجسٹس کریٹ کیا گیا ہے پاکستان میں, اس کو ختم کرنے کے لیے ان لاز پہ ریسرچ اور ان لاز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. اب ایک پوائنٹ ہے ناظرین,
جس کو میں بار بار فوکس کرتا ہوں کہ کیا میں آنکھیں بند کر کے اپنے مولوی صاحب کی بات مان لوں؟ میرے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ چیز حلال ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز تو فلانی آیت کے تحت، فلانی حدیث کے تحت ڈاؤٹ فل ہے یا حرام ہے. جو چیز شک میں ڈال دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بھی چھوڑ دو. کہ جو چیز شک میں ہے نا، اس میں شائبہ ہے کہ شاید حرام ہو، اس کو بھی چھوڑ. تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فائنینشیل اکنامکس میں جو ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو ہے وہ کس طریقے سے حلال ہے جو آج کا لیگل سسٹم کھڑا ہے، اور یہ کس طریقے سے حرام ہے جس طرح اسلام کہہ رہا ہے. ناظرین، ہمیں یہ انڈرسٹینڈ لازمی کرنا ہے، جو ڈسکشن ایجنڈا نمبر 0.8 ہے، کہ ان دی اکنامک سسٹم any transaction involving unequal exchange of value is haram, forbidden in Islam, under Sharia law, because Sharia law explicitly prohibits such practices without any exception or allowance or flexibility. اور یہ مقبول جان صاحب میرے کولیگ رہے ہیں فیڈرل شریعہ کورٹ میں، میرے ساتھ ربا کیسز میں بھی رہے ہیں. ان کی اور مولانا تقی عثمانی صاحب کی آپس میں اسلامک بینکنگ کے اوپر تھوڑی سی کہہ لیں کہ بات چیت ہوئی. آخر میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ آج کا سسٹم چونکہ ماڈرن ہے، ہمیں رخصت دینی ہے تاکہ ہم اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر سکیں. میرا کوشچن یہ ہے ناظرین، اپنے دوستوں سے جو اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کیا ڈنڈی کی اجازت ہے اسلام میں؟ کیا اس میں رخصت ہے؟ ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو میں کوئی رخصت دے سکتا ہے کوئی مفتی؟ تو ناظرین، ہمیں آنکھیں بند کر کے فائنینشیل ریفارم لانے ہیں تاکہ ہم اسلامک اکنامک سسٹم کو پروموٹ کریں اور فائنینشیل اکنامک انجسٹس، معاشی ناانصافی سے باہر آ سکیں. میری ان تمام حضرات دوستوں سے کہ فائنینشیل اکنامکس سمجھنے کے لیے کنسلٹیٹو پروسیس کا ضرور حصہ بنیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اسلامک بینکنگ میں کیا کیا فلاز ہیں اور ان کو حلال بینکنگ کیسے کیا جا سکتا ہے. اب ناظرین، ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ میں یہ کنسلٹیٹو پروسیس 8ویں نمبر تک پہنچ گیا ہوں، کہ 9واں 10واں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے، کہ 8 نمبر پوائنٹ تک سارا فوکس یہ رہا ہے کہ ہم معاشی انصاف پاکستان میں لا سکیں. ہم وہ انصاف جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، جو شریعہ لا ہے، اس کے تحت پاکستان میں لا سکیں. جو لاز ہیں جو شریعہ لاز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، ان لاز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں تاکہ ہم شریعہ وائلیشن سے باہر آ سکیں. کانسٹیٹیوشن کلیئر کٹ کہتا ہے ناظرین کہ وہ تمام قوانین جو اسلام کے خلاف ہیں، منافی ہیں، ان کی پاکستان کے لیگل فریم ورک میں کوئی جگہ نہیں. پریزیڈنٹ بھی اوتھ لیتا ہے، پرائم منسٹر بھی اوتھ لیتے ہیں، اور تمام منسٹر اوتھ لیتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں گے. ججز حضرات بھی اوتھ لیتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن پہ ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ جو شریعہ وائلیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو لیگل فریم ورک میں اگر کوئی اقتدار اعلیٰ میں بیٹھا ہوا دوست اس پہ عمل کرنا چاہے تو اس کے پاس کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسی بائبل ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے تحت وہ تمام ملت اسلامیہ، تمام پاکستانیوں کو اسلام پہ رہنا، ان کو رہنے کی اجازت دے سکتا ہے، رہنا آسان کر سکتا ہے. ناظرین، صنعت اور معیشت کی ترقی، کیونکہ جتنی آپ صنعتیں اٹھا لیں، جتنا پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹیز لیں، تمام کی روح ہے فائنینس. فائنینس وہ خون ہے جس نے ہر انڈسٹری میں گھومنا ہے. جب تک فائنینشیل ریفارمز پاکستان میں نہیں آئیں گے، ہم پاکستانی ترقی کی راہ پر نہیں چلیں گے. ناظرین، میں کوشش کر رہا ہوں تمام پاکستانیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم پاکستانی اللہ کے ساتھ جنگ میں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ یہ فائنینشیل لاز پاکستان پہ ہم پر مسلط رہیں گے. ان سے نکلنا ہے تو عوام اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس سے نکال لیں. ہاں، یہ کوشچن تھا ناظرین، کیا اس کو بند کر دیں؟ یہ سوال تھا چیف جسٹس صاحب کا، میں پہلے بھی ریپیٹ کیا ایک مرتبہ کہ جی کیا ہم اس سسٹم کو بند کر دیں شہزاد شوکت صاحب؟ میں کہا سر بالکل اس کو بند نہیں کرنا، اس کو چلنے دیں، لیکن ایک ایسا قانون بنا دیں، ایک ایسی اتھارٹی بنا دیں، ایک ایسی کشتی دے دیں جس میں ہم مسلمانوں کو آپشن ہو کہ ہم اس میں بیٹھ کے اپنے آپ کے مسلمان زندگی گزار سکیں. ہم رسک بیس بزنس کریں گے، لیکن اس کشتی میں، اس لا میں، اس اتھارٹی میں جس میں ہمیں 100% یقین ہوگا کہ اس اتھارٹی میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں نہیں ہیں، ہم کسی ڈاؤٹ فل ٹرانزیکشن میں نہیں ہیں، ہم کسی مفتی کو رب نہیں بنا رہے، ہم شرک میں نہیں ہیں. جب تک ہم مفتیوں کو، اسلامک بینکنگ کو اور وہ جو ہمیں سیلری دے رہے ان کو رب بنائے بیٹھیں گے، تب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکل پائیں گے. ناظرین، میری تمام پاکستانیوں سے یہ درخواست ہے،
میری خواہش ہے کہ اس پروگرام اسپیشل ٹی وی میں صنعت و معیشت پروگرام کے آپ اس میں ہمارے ساتھ انگیج ہوں، اس کنسلٹیٹیو مشاورتی عمل میں آپ ہمارے ساتھ حصہ بنیں، تاکہ کل کو جب بات ہو تو ہم کہہ سکیں کہ اتنے دوستوں نے اس مشاورتی عمل میں حصہ لیا اور اس کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے توسل سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔